دل بہت زور سے گرجے تھے اور بادلوں کے گرجنے کی آواز اتنی بلند تھی کہ میں گہری نیند سے جاگ گیا۔ کھڑکی کے پردے اسی وقت ہلنے لگے۔ میں نے فوراً کھڑکی کے پیچھے لگی دیوار کی طرف دیکھا۔ میری آنکھیں پوری طرح کھل چکی تھیں۔ تیز طوفانی بارش ہو رہی تھی اور بادل مجھے کھڑکی سے چمکتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ میں جلدی سے اٹھا اور نیند آلود آنکھوں کے ساتھ آگے بڑھ کر کھڑکی کو بند کرنے لگا۔ کمرے میں ایک دم سردی پھیلنے لگی تھی۔ موسم بھی اعتدال میں تھا۔ میں نے کمفرٹر لیا اور جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو جو منظر میری نظروں کے سامنے آیا، میری آنکھیں پوری طرح کھل چکی تھیں۔ بستر پر وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ اسے تو یہ بھی ہوش نہ تھا کہ اس کا نائٹ سوٹ اس کے وجود کو پوری طرح ڈھانپ نہیں پا رہا۔ سلکی گھنے بال چہرے پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کا یوں بے پرواہی سے سونا میری تو رگ رگ میں خون کی روانی تیز کر چکا تھا۔ پہلے جو میں سردی میں سو رہا تھا، ایک دم خون کی گرمائش نے میرے ماتھے پر پسینے کی بوندیں لا دیں۔ ایک دم سے آنے والی یہ تبدیلی صرف اور صرف میری بیوی نور کی وجہ سے تھی۔ بادل کے گرجنے پر کمرے میں روشنی سی آ جاتی اور اس روشنی میں اس کا دلکش وجود میرے سامنے تھا۔ میں خود پر قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن آخر کتنا قابو رکھ سکتا؟ جس شخص کے پاس اتنی حسین بیوی موجود ہو، آخر وہ کب تک اپنے جذبات پر قابو رکھ سکتا ہے؟ میں اس کے قریب آیا اور اس کے چہرے پر جھک گیا۔ اس کی گرم گرم سانسیں مجھے اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھیں۔ میں نے اپنی انگلیاں اس کے ماتھے سے اس کی گال تک پھیری۔ میرا جی چاہا تھا کہ جیسے میں اس رات کو رنگین بنا دوں، لیکن میں جھجک رہا تھا۔ موسم بھی اچھا تھا۔ آخر کب تک خود پر قابو رکھتا؟ میں نے اگلے ہی پل کمفرٹر کو اپنے وجود پر لیا اور دھیرے سے سرک کر اپنی بیوی کے پاس چلے گیا۔ نور کا سر اٹھا کر میں نے اپنے کندھے پر رکھا۔ وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے اپنا ہاتھ اس کے نائٹ سوٹ پر رکھا، اگلے ہی پل بکھلا کر اٹھ بیٹھی۔ جھٹ سے اچھل کر مجھ سے دور ہوئی۔ گھبراہٹ میں اسے یہ بھی ہوش نہیں رہا کہ وہ بستر سے نیچے گر جائے گی۔ اگر میں نہ پکڑتا تو وہ سر کے بل گر چکی ہوتی۔ وہ کہنے لگی، فہد، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میرے سونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے تھے؟ مجھے اس کی یہ بات سن کر حیرت ہوئی اور میں بے ساختہ اسے دیکھنے لگا۔ میں کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے تمہیں نور؟ میں کوئی غیر نہیں ہوں، تمہارا شوہر ہوں۔ میں جب بھی دل چاہے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں اور کبھی بھی کر سکتا ہوں۔ تم تو ایسے ڈر رہی ہو جیسے میں تمہارا شوہر نہیں، کوئی گنڈا ہوں۔ آج میں نے اپنے دل کی بات کر ہی دی، صرف اور صرف اس لیے کہ نور میرے ساتھ ایسا رویہ رکھتی تھی جیسے میں اس کا شوہر نہیں بلکہ کوئی غیر ہوں۔ اس نے اندھیرے میں اٹھ کر لائٹ جلا دی۔ جھٹ سے بیڈ پر اٹھی اور اپنے گھٹنوں کو اپنے گرد لپیٹ لیا۔ وہ جا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ میرے جذبات ایک پل کو پھر مرجھانے لگے۔ میں اٹھا اور اٹھ کر اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں جیسے جیسے اس کے قریب آ رہا تھا، وہ اتنا ہی صوفے پر سکڑتی جا رہی تھی۔ میں صوفے پر بیٹھنے لگا تھا کہ اس سے دو گھڑی بات کر سکوں۔ آخر کیوں وہ مجھ سے دور بھاگتی ہے؟ لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، وہ صوفے سے اٹھ چکی تھی۔ کہنے لگی، فہد پلیز مجھے مجبور مت کیجیے، جائیں اور سو جائیں، مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ میں نے اس سے کچھ وقت مانگا تھا، پھر آپ کیوں میرے ساتھ اس طرح زبردستی کر رہے ہیں؟ آخر کتنا وقت دینا تھا مجھے اس کو؟ 1 ماہ ہو چکا تھا۔ وہ کیوں میرے جذبات کو سمجھ نہیں پا رہی تھی؟ اسے اس کمرے میں آئے ہوئے 2 ہفتے بیت چکے تھے۔ 2 ہفتے سے ہم دونوں ایک ہی بستر پر سو رہے تھے اور مجھے اتنا بھی حق حاصل نہیں تھا کہ میں اس کے وجود کو محسوس کر سکوں، اسے اپنے وجود کا حصہ بنا سکوں، ایک ہو سکوں۔ آخر کتنا وقت چاہیے تھا اسے؟ کس بات کا انتظار کر رہی تھی؟ جیسے ہی نور مجھ سے دور ہو کر کمرے سے باہر نکلنے لگی تو میں نے اسے بازو سے پکڑ کر جھٹکا دیا اور اپنے قریب کر لیا۔ وہ میرے سخت سینے سے جا ٹکرائی۔ میں نے اپنے دونوں بازو اس کے گرد حائل کر لیے۔ کہنے لگا، بس بہت ہو گیا، آخر میں کتنا برداشت کروں؟ تم جیسی حسین بیوی میرے سامنے موجود ہے اور اس کے باوجود تم چاہتی ہو کہ میں خود پر قابو رکھتا رہوں؟ دیکھو میرے بس سے باہر ہو گیا ہے، میں مزید تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ دیکھو موسم کتنا رومانٹک ہے۔
میں نے اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لگا لیا، لیکن جیسے ہی آگے بڑھنے لگا اس نے مجھے دھکیل دیا اور زور زور سے رونے لگی۔ وہ کہنے لگی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو میرے جذبات کی کوئی قدر نہیں؟ آپ کی نظروں میں میری کوئی اہمیت نہیں؟ جب میں کہہ رہی ہوں کہ ابھی میں اس رشتے کو آگے نہیں بڑھانا، تو کیا میری یہ باتیں آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی؟ یا آپ بھی ان مردوں میں سے ہیں جو صرف عورت کو اپنی جسمانی خواہشات پوری کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ میری آپ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں؟ یہ کہتے ہوئے وہ زور زور سے رونے لگی۔ میں حیرت سے اسے دیکھتا رہا اور شرمندہ سا ہو گیا۔ باہر بارش زوروں سے ہو رہی تھی اور میں یہ سوچ کر ہلکان ہو رہا تھا کہ اب بیوی کے پاس جانا اور یہ کہنا کہ مجھے آج رات تمہاری قربت چاہیے، کیا یہ بات غلط تھی؟ بہرحال میری بیوی مجھے میری ہی نظروں میں گرا چکی تھی۔ میں خاموش ہو گیا۔ وہ کمرے سے اٹھ کر باہر چلی گئی اور جا کر لاؤنج میں صوفے پر بیٹھ گئی۔ اسے وہاں بیٹھا دیکھ کر میرا دھیان بے ساختہ میری ماں کے کمرے کی طرف گیا۔ اگر میری ماں اٹھ جاتی یا صبح اس کے اٹھنے سے پہلے ان کی آنکھ کھل جاتی تو وہ کیا سوچتی کہ یہ اس طرح سے کمرے سے باہر کیوں سو رہی ہے؟ میں گیا اور اسے دبی دبی آواز میں کہنے لگا، اٹھو، کمرے میں چلو، دوبارہ ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ بس میں غلطی کر گیا تھا، لیکن پتہ نہیں تمہیں اب مزید کتنا وقت چاہیے؟ اگر صبح تمہارے اٹھنے سے پہلے امی اٹھ گئیں اور تمہیں یہاں بیٹھا دیکھ لیا تو بلا وجہ ایک طوفان کھڑا ہو جائے گا۔ چلو شاباش، کمرے میں آ جاؤ۔ میں نے بڑے پیار سے اسے بات سمجھا رہا تھا، لیکن وہ تو اپنی آنکھوں پر بازو رکھے سو چکی تھی۔ اگر یہ گھر صرف میرا یا میری بیوی کا ہوتا، یا ہم دونوں کے علاوہ اور کوئی نہ ہوتا، تو پھر شاید میں اسے سونے دیتا، لیکن میرے ماں باپ کی نظر میں میری عزت تھی۔ نہ جانے وہ کیا سمجھتے کہ میں کیوں اپنی بیوی کو آدھی رات کو کمرے سے باہر بھیج چکا ہوں۔ جب میرے کہنے پر بھی نور نہ اٹھی تو میں نے آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ وہ چلانے لگی، لیکن میں نے اسے گھور کر دیکھا اور اس کے چہرے کو اپنے کندھے میں دبا دیا، پھر اسے اٹھا کر کمرے میں لے آیا، دروازہ بند کر دیا اور کہا، خبردار، اگر تم نے دوبارہ یہ حرکت کرنے کی کوشش بھی کی تو میں اس گھر کا بڑا بیٹا ہوں، سب عزت کرتے ہیں میری۔ سمجھ رہی ہو تم اس طرح کی حرکتیں کر کے آخر تم کیا جتانا چاہتی ہو؟ کون بیوی ہے جو ایسے کرتی ہے؟ یہ میں ہوں جو تمہاری یہ ساری حرکتیں برداشت کر رہا ہوں۔ اگر کوئی اور ہوتا تو کب کا تمہیں چھوڑ چکا ہوتا۔ مجھے غصہ آ چکا تھا۔ اس رات میں شاید کچھ زیادہ ہی بول چکا تھا۔ میری باتیں سن کر نور رونے لگی۔ اس کو روتا دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہوا۔ میں تو بالکل پاگل ہو چکا تھا۔ ایک گہری سانس خارج کی اور پھر آگے بڑھ کر کہنے لگا، دیکھو نور، میں تمہارا شوہر ہوں، تو مجھے بتاؤ آخر مسئلہ کیا ہے؟ کیوں تم مجھ سے دور بھاگتی ہو؟ کیا میں تمہیں اچھا نہیں لگتا؟ وجہ کیا ہے آخر مجھے بتاؤ تاکہ میں اس کا حل نکال سکوں۔ فکر مت کرو، میں ان مردوں جیسا نہیں ہوں۔ تم جو بھی بات بتاؤ گی میں وعدہ کرتا ہوں میں غصہ نہیں کروں گا، بلکہ اس غلطی کو معاف کر دوں گا جو تمہیں مجھ سے دور کر رہی ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے دل میں اس طرح کے وسوسے آنے لگے کہ کہیں نور کسی اور کو تو پسند نہیں کرتی۔ اگر اس نے مجھ سے یہ کہا کہ اسے مجھ سے طلاق چاہیے تو پھر کیا ہوگا؟ میں تو اسے کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میں اس کے پاس بیٹھا یہی کہہ رہا تھا کہ جب اس نے وہ بات کی تو میرے تو پیروں تلے زمین نکل گئی۔ کتنی ہی دیر تک تو میں پلک بھی نہ جھپک سکا، کیونکہ مجھے اس کے الفاظ اس طرح سے میرے سننے کی امید نہیں تھی۔ وہ کہنے لگی، مجھے آپ سے گھن آتی ہے۔ جب آپ میرے قریب آتے ہیں تو مجھے عجیب سی بو محسوس ہوتی ہے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ آپ کو یہ سب نہ بتاؤں، لیکن کب تک برداشت کرتی؟ جب تک آپ کے جسم سے وہ بو ختم نہیں ہوگی میں آپ کے قریب نہیں آ سکتی۔ نور کے منہ سے یہ الفاظ سن کر میں اندر ہی اندر شرمندہ ہو گیا۔ یہ الفاظ میری بے عزتی کرنے کے مترادف تھے۔ مجھے حیرانی ہوئی کہ سچ مچ مجھ سے بو آتی ہے۔ اس سے پہلے کبھی کسی نے مجھے بتایا تو نہیں کہ میرے جسم سے بو آتی ہے۔ میں تو بالکل صاف ستھرا رہنے والا انسان تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ میں کئی روز نہاتا نہیں تھا۔ میں تو صبح آفس جانے سے پہلے بھی نہاتا تھا، واپسی پر بھی، سردی ہو یا گرمی میرا معمول تھا، اور میں قیمتی پرفیوم بھی لگاتا تھا۔ آج تک مجھے کبھی کسی نے یہ نہیں کہا تھا، نہ مجھے خود اپنے جسم سے اس طرح کی بو محسوس ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں نور سے یہ بات کہتا کہ مجھے تو پہلے کبھی کسی نے نہیں کہا کہ مجھ سے بو آتی ہے، لیکن پھر میرے ذہن میں آیا کہ کوئی میرے اتنا
قریب آیا بھی تو نہیں تھا، سب سے میں ایک فاصلہ رکھ کر بات کیا کرتا تھا۔ مجھے یہ بو نور ہی کو محسوس ہو رہی تھی، تو میں نے اپنی بیوی کی نظروں میں گر چکا تھا۔ اس رات میں نے اسے نہیں کہا کہ میرے قریب آؤ، بلکہ میں خود دوسرے کونے میں سو گیا۔ اگلی صبح جب اٹھا تو نور سو رہی تھی۔ میں نے اپنے وجود کو سونگا، خود کو آئینے میں دیکھا، میں کہیں سے بھی گندا نہیں تھا۔ میں صفائی کا بھرپور خیال کرتا تھا، پھر آخر کیوں نور مجھ سے دور رہتی تھی۔ اس روز جب میں آفس کے لیے نکلا تو راستے سے ایک اچھا اور قیمتی پرفیوم خریدا اور اس کا اسپرے خود پر کیا۔ اس کی خوشبو اتنی تیز تھی کہ مجھے خود بھی چھینکیں آنے لگیں۔ اپنی بیوی کے لیے میں نے خوبصورت گلاب کے پھولوں کا گلدستہ لیا اور گھر چل دیا۔ جیسے ہی گھر میں قدم رکھا توقع کے برعکس وہ نہا کر نکلی تھی۔ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے لمبے گھنے بالوں کو کنگھی کر رہی تھی۔ ایک تو وہ تھی ہی دبلی پتلی، اس کی کمر تو بالکل پینسل جیسی تھی۔ اسے دیکھ کر ہی میرا دل ایک مرتبہ پھر بے ترتیبی سے دھڑکنے لگا۔ جیسے ہی نور کو میری موجودگی کا احساس ہوا، اس نے فوراً بستر سے پر رکھا ہوا اپنا دوپٹہ اٹھا کر اپنے گرد لپیٹ لیا۔ مجھے اس وقت بہت برا لگا جب میری بیوی اپنے محرم ہی سے اپنا وجود چھپا رہی تھی۔ میں نے ایک گہری سانس لی، زبردستی چہرے پر مسکراہٹ سجا کر وہ گلدستہ نور کو تھما دیا۔ وہ دیکھ کر اس کے چہرے پر میرے لیے بس ایک مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، بہت اچھا ہے، تھینک یو۔ وہ ان پھولوں کی خوشبو سونگھ رہی تھی اور میں اسے دیکھ رہا تھا۔ اس رات میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ بس میں اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا۔ میں فریش ہو کر جب کمرے سے باہر نکلا تو اس وقت میری بیوی کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ تبھی میری ماں اپنے کمرے سے نکلی اور جا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ انہوں نے مجھے آواز دی۔ میں چلتا چلتا ان کے قریب جا بیٹھا۔ انہوں نے ایک نظر نور کو دیکھا جو کچن میں مصروف تھی، پھر مجھے اپنے پاس بٹھا کر کہنے لگی، بیٹا نور اچھی لڑکی ہے نا، تم اس کے ساتھ خوش تو ہو؟ وہ میرے بالوں میں ہاتھ پھیر کر مجھ سے سوال پوچھ رہی تھی، جسے سن کر میں نے گہری سانس خارج کی۔ اب اپنی ماں کو کیا بتاتا کہ ان کی لائی ہوئی نازک دلہن ان کے اتنے ہینڈسم بیٹے کو بھی خاطر میں نہیں لا رہی، لیکن خیر، میں نے اپنے ذہن میں آنے والے سارے خیالات وہیں دفن کر دیے اور کہنے لگا، جی امی، نور بہت اچھی لڑکی ہے، میرے سارے کام میرے کہنے سے پہلے کر دیتی ہے، میرا بہت خیال رکھتی ہے۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، چلو اچھا، اللہ تم دونوں کے نصیب اچھے کرے، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے لگا شاید آپ اس کے ساتھ بہت سختی سے پیش آتے ہوں۔ مجھے رات والا منظر یاد آنے لگا۔ مجھے خوف ستانے لگا کہ کہیں میری ماں نے رات کو ہم دونوں کے بیچ کچھ دیکھ تو نہیں لیا تھا۔ میں یہ سوچ کر دل ہی دل میں خود کو ملامت کر رہا تھا کہ ماں نے فوراً کہا، آج دوپہر کو جب میں تمہارے کمرے میں گئی تو دیکھا کہ نور سر گھٹنوں پر رکھے رو رہی تھی، رو رو کر اس کی آنکھیں سوج چکی تھیں۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ تو کہتی، کچھ نہیں، بس مجھے لگا شاید تم نے کچھ کہا ہے، تبھی اتنا رو رہی تھی۔ میں نے اپنی ماں کو یقین دلایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں جلد ہی اسے اس کے اماں ابا سے ملوانے لے جاؤں گا۔ لیکن ہاں، یہ بات میرے دل میں وسوسے ڈالنے لگی کہ آخر نور چھپ چھپ کر کیوں روتی ہے۔ بہرحال میں اس کے اور اپنے بیچ کی یہ دوری ختم کرنا چاہتا تھا۔ میں اس کے ساتھ اچھی طرح بات کرتا، اس کا خیال رکھتا، اپنے جذبات کو قابو میں رکھتا، لیکن پھر بھی وہ میرے ساتھ گل مل نہیں پائی تھی۔ پھر میرے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ بعض لڑکیاں اپنی حاجات کے بارے میں بہت شرمیلی اور ڈرپوک ہوتی ہیں۔ وہ ایسی کہانیاں پڑھتی ہیں جن میں مردوں کو وحشی دکھایا جاتا ہے، جس سے ان کی حالت اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ وہ مردوں سے خوف زدہ ہو جاتی ہیں۔ میں نے اپنے دوست کی بات سنی اور یہی سوچا کہ ہو سکتا ہے نور کے دل میں بھی اسی طرح کا کوئی خوف ہو، تو وہ مجھے اپنے قریب نہ آنے دیتی ہو۔ کچھ میرا جسم بھی تھوڑا صحت مند تھا، میں جم بھی جایا کرتا تھا، شاید اسی لیے وہ مجھے اپنے قریب نہیں آنے دیتی تھی، مجھ سے خوف زدہ تھی۔ اس رات میں نے سوچ لیا تھا کہ میں نور کے سارے خوف ختم کر دوں گا۔ شادی کو تو 2 ماہ گزر چکے تھے اور میں اپنی بیوی کا وفادار مرد تھا، آخر اس کے پاس نہ جاتا تو پھر کہاں جاتا۔ اس روز میں گھر آیا تو پہلے ہی سے
رومانٹک موڈ میں تھا۔ باتوں ہی باتوں میں میں نے اپنی بیوی کو یہ احساس بھی دلایا کہ آج میں اس کے قریب آنے والا ہوں، وہ تیار رہے۔ آج رات ہماری زندگی کی سب سے حسین رات ہوگی، یہ رات میں اسے کبھی بھی بھولنے نہیں دوں گا۔ جب میں نے کچھ اس طرح کے الفاظ اپنی بیوی کے کانوں میں سرگوشی کے انداز میں کہے، وہ تو جیسے ہوش میں ہی نہ رہی، وہ گھبرا سی گئی۔ اس رات میں کمرے میں تیار بیٹھا تھا، لیکن میری بیوی نے کمرے میں آنے میں کافی دیر لگا دی۔ رات کے 11 بج چکے تھے اور ابھی تک مجھے کچن میں برتنوں کی کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اب تو میری ماں بھی سونے کے لیے جا چکی تھی۔ آخر اسے کام کرنے میں دیر کیوں لگ رہی تھی، یہ میں بھی جان چکا تھا۔ میں نے کمرے سے آواز دے کر کہا، نور بس کر دو، باقی کام صبح کر لینا، آ جاؤ سو جاؤ۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی، بس میں تھوڑی دیر میں آ رہی ہوں۔ آدھا گھنٹہ مزید گزر گیا، لیکن وہ دھلے ہوئے برتنوں کو اٹھا اٹھا کر صاف کیے جا رہی تھی۔ مجھے غصہ آ چکا تھا، اتنا کہ میں نے سارا لحاظ بالائے طاق رکھ دیا اور سیدھا کچن میں چل دیا۔ جب میں کچن میں پہنچا، نور نے مجھے دیکھ کر گھبراہٹ سے کہا، آپ سو جائیں، میں کچھ دیر میں آتی ہوں۔ لیکن میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اسی حالت میں کمرے میں لے آیا۔ میں نے کہا، تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ جب میں نے کہا تھا کہ آج کی رات کو یادگار بنانا چاہتا ہوں، نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتا ہوں، تو تم کیوں نہیں سمجھتی؟ نور ایک بار پھر رونے لگی اور وہی باتیں دہرانے لگی، مجھے آپ سے گھن آتی ہے، میں آپ کے قریب نہیں آنا چاہتی، مجھے وقت چاہیے۔ وہ جو کچھ کہہ رہی تھی، آج اس نے وہی کچھ دوبارہ کہا، لیکن اس بار میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ میں نے گہری سانس لیتے ہوئے اس سے کہا، دیکھو نور، میں تمہارا شوہر ہوں، تم پر میرا حق ہے، میں مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد نور کی ساری مزاحمت کسی کام نہیں آئی۔ میں نے زبردستی کی اور اس کے ساتھ تعلق قائم کر لیا۔ مسلسل روتی رہی، سسکتی رہی، اور پھر وہ پل بھی آیا جب وہ خاموش ہو گئی۔ میں اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر چکا تھا، تو وہ جھٹ سے مجھ سے دور ہو گئی، جیسے میں کوئی اجنبی ہوں۔ میں اس کے ساتھ پیار بھری باتیں کرنا چاہتا تھا، اسے سمجھانا چاہتا تھا کہ ان معاملات میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کوئی جلاد نہیں ہوں، لیکن وہ تو مجھ سے ایسے دور ہٹ گئی جیسے میں اسے نقصان پہنچانے والا ہوں۔ وہ فوراً اٹھ کر واش روم میں گئی اور نہا کر باہر نکلی۔ اب مجھے یہ بات سچ مچ عجیب لگنے لگی تھی کہ آخر اصل ماجرا کیا ہے۔ وہ ایک جانب کو کھڑی کتنی دیر تک روتی رہی، پھر ایک طرف سے جائے نماز اٹھا کر بیٹھ گئی۔ رات کا پچھلا پہر چل رہا تھا۔ وہ جائے نماز کھول کر بیٹھی اور نوافل پڑھ کر رو رو کر اپنے رب سے معافی مانگنے لگی۔ اس کے آنسو اس کے دوپٹے کو بھگو رہے تھے۔ وہ سجدہ ریز ہو کر بس روتی رہی۔ اس کے یوں سسک سسک کر روتا دیکھ کر میری تو جیسے سانسیں تھم گئیں۔ میں اس کے پاس گیا اور کہنے لگا، تم کیوں رو رہی ہو؟ خدا کے لیے بس کر دو، میں نے کیا کر دیا؟ میری یہ بات سن کر وہ کہنے لگی، آپ نے گناہ کیا ہے، میرے ساتھ غلط کیا ہے۔ اس رشتے کو قائم کر کے آپ نے اللہ کے سامنے گناہ کیا ہے۔ میں نے آپ کو خود سے دور رکھنے کی بہت کوشش کی، لیکن آپ نے زبردستی کی۔ اس کی باتیں سن کر میں جتنا حیران ہوتا اتنا کم تھا۔ میں کہنے لگا، پاگل ہو گئی ہو؟ تم میری بیوی ہو، میرے لیے حلال ہو، میرے لیے جائز ہو، میں نے تم سے لوگوں کے سامنے نکاح کیا ہے۔ لیکن وہ کہتی رہی، نہیں، آپ نے گناہ کیا ہے۔ وہ رو رو کر اپنے چہرے کو سرخ کر چکی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھی اور بستر پر جا لیٹی۔ میں اس وقت شدید ذہنی دباؤ میں جا چکا تھا۔ جب اس سے اس بارے میں بات کرتا تو وہ یہی کہتی کہ آپ نے گناہ کیا ہے، اور نماز پڑھتے ہوئے بھی بس روتی رہتی۔ اپنی بیوی کی یہ حالت دیکھ کر میں کافی پریشان ہو چکا تھا۔ جب بھی میرا دھیان اس کی طرف جاتا تو مجھے سچ مچ لگنے لگتا کہ شاید میں نے گناہ کر رہا ہوں اپنی بیوی کے پاس جا کر۔ لیکن آخر کیوں؟ ہمارا نکاح ہوا تھا اور وہ تھی کہ ہمارے رشتے کو غلط کہہ رہی تھی۔ کبھی کبھی مجھے یہ بھی لگنے لگتا کہ کہیں وہ نفسیاتی مریضہ تو نہیں، اس کے ذہن پر کسی برے واقعے کا اثر تو نہیں ہے جو وہ اس طرح کی باتیں کرتی ہے۔ یہ سوچ سوچ کر میں خود بھی ذہنی مریض بننے لگا تھا۔ میں خود بخود اپنی بیوی نور سے دور رہنے لگا تھا، یہ سوچ کر کہ کہیں سچ مچ کوئی گناہ نہ ہو جائے۔
جب میں نے اپنے ایک دوست سے اس بارے میں بات کی تو وہ حیران ہوا اور کہنے لگا دال میں کچھ کالا ضرور ہے، بہتر ہے کہ تم اپنی بیوی سے بات چیت بند مت کرو بلکہ حقیقت کا پتہ لگاؤ۔ آخر اصل ماجرا کیا ہے؟ کون تمہاری بیوی کو یوں پریشان کر رہا ہے؟ جب تک حقیقت کو نہیں جان لیتے تم اپنی بیوی سے دور ہی رہو گے۔ بات اس کی بھی صحیح تھی۔ اس روز میں جب گھر آیا تو میری ماں کہنے لگی، صبح نور کی بہن آئی تھی، اسے اپنے ساتھ لے گئی ہے، کہہ رہی تھی شام تک آ جائے گی۔ میں نے بھی سوچا کہ ہو سکتا ہے اپنی بہن سے ملے تو کچھ سنبھل جائے۔ میں صوفے پر بیٹھا آنکھیں موندے ہوا تھا کہ میرے ذہن میں ایک دھماکہ سا ہوا۔ میں نے جلدی سے اپنی کار کی چابی اٹھائی اور گھر سے باہر جانے لگا۔ میری ماں مجھ سے پوچھنے لگی، کہاں جا رہے ہو؟ لیکن میں کہنے لگا، بس نور کو لینے جا رہا ہوں۔ نور کی بہن کا گھر اسی محلے میں تھا۔ مجھے لگا یہ صحیح موقع ہے، مجھے اچانک جانا چاہیے، اس کی بہن کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنی چاہیے، کچھ نہ کچھ مجھے وہاں جا کر پتہ چل سکتا ہے۔ میں نور کو نہیں بتایا تھا کہ میں اسے لینے آ رہا ہوں۔ جب میں ان کے گھر کے باہر پہنچا تو اپنی گاڑی روکی اور دروازے پر دستک دی، لیکن دروازہ پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا۔ میں نے کچھ پھل بھی ساتھ لے لیے تھے، اب خالی ہاتھ تو جا نہیں سکتا تھا۔ وہ سارا سامان اٹھا کر جب میں گھر میں داخل ہوا تو جیسے ہی لاؤنج میں قدم رکھا تو میرے کان کی لو تک سن ہو چکی تھی۔ مجھے لگا شاید میں کچھ غلط سن رہا ہوں، یہ صرف ایک خواب ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ مگر نہیں، یہ حقیقت تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں اس قدر مگن تھے کہ میری موجودگی کا احساس بھی نہیں تھا۔ جیسے ہی میری بڑی سالی کی نظر مجھ پر پڑی، راہٹ میں کھڑی ہوئی۔ نور بھی اس وقت وہاں موجود تھی۔ اسے دیکھ کر میرا دل جیسے دھڑکنا بند ہو گیا۔ نور نے جب اپنی سوجی ہوئی آنکھوں کے ساتھ میری طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر خوف اور بے بسی کے آثار واضح تھے۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو۔ میں نے اپنا قدم آگے بڑھایا اور ان دونوں کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ سب سے زیادہ شکوہ تو مجھے اپنی بیوی سے تھا۔ میں نے نور سے کہا، کچھ دیر پہلے آپ دونوں کیا باتیں کر رہی تھیں؟ مجھے سب کچھ سچ سچ بتاؤ۔ پہلے تو وہ دونوں خاموش رہیں، پھر نور بولی اور جو حقیقت اس نے بتائی وہ میری توقعات سے بھی کہیں زیادہ تلخ تھی۔ نور نے کہا، شادی سے پہلے میرے کالج کا ایک لڑکا تھا جو میرا پیچھا کیا کرتا تھا۔ وہ مجھے بار بار کہتا تھا کہ مجھ سے شادی کر لو، لیکن میں نے کبھی اس سے کوئی بات نہیں کی۔ میری ایک سہیلی نے مجھے مشورہ دیا کہ اس لڑکے سے کہہ دو کہ میرا رشتہ کہیں اور طے ہو گیا ہے، شاید وہ میرے پیچھے آنا چھوڑ دے۔ ایک دن جب وہ میرے پاس آیا تو میں میرے لیے پھولوں کا گلدستہ اور انگوٹھی بھی لایا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ مجھ سے شادی کر لو، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا، لیکن میں نے اسے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ میرا رشتہ طے ہو چکا ہے اور میں تم جیسے لڑکے سے کبھی بھی شادی نہیں کروں گی۔ میں وہاں سے نکل آئی، لیکن جب میں وین میں گھر جا رہی تھی تو اس لڑکے نے اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ مل کر راستے میں وین روک لی۔ انہوں نے ڈرائیور کو بے ہوش کر دیا اور مجھے اغوا کر کے اپنے ٹھکانے پر لے گئے۔ میں روتی اور چلاتی رہی، لیکن اس نے زبردستی مجھ سے نکاح کر لیا اور کہنے لگا، بڑی اتراتی پھرتی تھی کہ کسی اور سے شادی کرے گی، اب دیکھتا ہوں کیسے نکاح کرتی ہو۔ یوں میں واپس اپنے گھر تو آ گئی، لیکن جب میرے والد کو اس واقعے کا پتہ چلا تو وہ بہت پریشان ہو گئے اور جلدی سے میرا رشتہ دیکھنے کی بات کی۔ پھر میری شادی آپ سے ہو گئی۔ نور کی باتیں سن کر میرا دل دہل گیا۔ وہ کہہ رہی تھی، میں نے آپ کو اپنے پہلے نکاح کے بارے میں نہیں بتایا کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں آپ یہ سن کر کچھ غلط نہ کر بیٹھیں۔ یہ سن کر میری حالت خراب ہو گئی، لیکن میں نے صبر سے کام لیا۔ میں نے اس لڑکے کے بارے میں چھان بین کی اور اس کے خلاف قانونی کارروائی کی۔ مفتی صاحب نے بھی یہی بتایا کہ جب تک اس کا پہلا نکاح ختم نہ ہو اور وہ عدت پوری نہ کرے وہ میرے لیے جائز نہیں۔ یوں میں نے نور سے دوبارہ نکاح کیا اور اسے ایک نئی زندگی دی۔ نور نے میرے اس عمل پر میرا شکریہ ادا کیا اور حیرت سے کہا، آپ سچ میں بہت اچھے ہیں۔ میں نے اسے اپنے سینے